السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگوں نے پیار اور محبت والی نصیحتیں بھی سنی اور روک ٹوک والی بات بھی سنی. میرے محترم دوست اور بزرگوں، یقیناً یہ باتیں ہمارے سامنے جو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے رکھی بظاہر کڑوی ضرور ہیں، لیکن بہت معنی خیز باتیں ہیں. اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پر احساس کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. خدا کرے کہ حضرت مولانا کی کہی ہوئی باتیں، ارشاد کی بھی باتیں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، دیر سے صحیح لیکن امت کا طبقہ آج جاگا ضرور، بیدار ضرور ہوا ہے اور اس طبقے کی طرف دھیان دینا شروع کیا ہے جس طبقے کی طرف آج تک کسی نے دھیان نہیں دیا. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی طرف دھیان دیا، بڑے بڑے مالداروں کی طرف دھیان دیا، بڑے بڑے صاحب مال کی طرف ہم نے توجہ فرمائی، لیکن اس طبقے کی طرف جس طبقے کی بدولت ہماری زندگی سنورتی ہے، جس طبقے کی بدولت ہماری نسلوں کی زندگیاں سنورتی ہے، جس طبقے کی بدولت ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اس طبقے کی طرف ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا. خدا کرے کہ اللہ ہمیں اس جلسے کی برکت سے اور کچھ مفکرین حضرات کی فکروں کی بدولت ہمیں اس پر توجہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں، حضرت مولانا جیسے فرمایا کہ یہ طبقہ کتنے فضائل کا مالک ہے، یہ طبقے کی کتنے مراتب ہیں، اللہ نے کیسے کیسے مرتبوں سے ان سے نوازا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جیسے حضرت مولانا فرمایا کہ یہ تو دنیا کی بھی راجہ ہے اور آخرت کی بھی راجہ ہے اور یقیناً آخرت کے راجہ ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. قرآن پاک جب نازل ہوا، شروع میں ابتدائی نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ رات کو نمازوں کے اندر میں لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. کفار کو، مشرکین کو تانا کشی کا موقع مل گیا کہ کیا ان کے اوپر قرآن نازل ہو گیا کہ نہ ان کو دین کی راحت ہے، نہ رات کا سکون ہے، چین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ارشاد فرمایا اور فرما دیا کہ یہ بیوقوف اور جاہل اور حقیقت سے بے خبر کیا جانے کہ قرآن پاک کا نزول اور اس کا دیا ہوا علم خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے. اس لیے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے. اور اسی کی ماتحت میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو ہمارے علماء کے لیے بڑی بشارت کی چیز ہے. جیسے حضرت مولانا کے قول کے مطابق یہ دنیا کا بھی راجہ ہے اور آخرت کی بھی راجہ، اور اس کی میں آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کر کے بتاتا ہوں قرآن پاک کی آیت کے ذریعے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ثعلبہ ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کرسی پر براجمان ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے، سارے لوگوں کا فیصلہ ہوتا رہے گا. علماء کرام اس طبقے کا جب نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہاری مغفرت فرما دی، میں نے تمہارے سینوں میں میرے دین کا علم اسی لیے تو رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا تھا. صحیح بات.
تو امام ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کیا، تو یقیناً راجہ ہوئے کہ نہیں؟ تو ان کی تو مغفرت کا وعدہ اللہ نے پہلے ہی قرآن پاک میں نازل کر دیا، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ تو اسی لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے ایسے مخاطب ہوگا جیسے کہ ہم اور آپ آمنے سامنے ہو، روبرو آمنے سامنے بات چیت ہوگی، درمیان میں کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ دائیں طرف دیکھے گا اعمال کے انبار ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال کے انبار ہوں گے، سامنے دیکھے گا دہکتی ہوئی جہنم ہوں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی کیا شکل کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ جتنا ہو سکے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے خیر کے راستوں میں خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ طبقہ حضرت مولانا کے کوئی بھکاری طبقہ نہیں ہے، جیسے انہوں نے فرمایا یہ اگر میدان میں آ جائے تو آپ کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ یقیناً بہت عظیم الشان طبقہ ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور توجہ دینا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا بلکہ ہمارے اپنے آپ پر احسان ہوگا۔ ہمارا مال اللہ کے راہ میں لگ جائے گا، یہ ہماری کل قیامت کے دن گویا کہ نجات کا ذریعہ سبب بنے گا۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے اور کتنے فضائل کے مالک تھے، بلکہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، اور ایک نے دو ہجرتیں بھی کی ہیں۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں آپ کی ابتدا میں نماز بھی ادا کی، اور ایک دو نہیں، ایک ہی وقت میں 40,000 دینار جو سونے کے سکے ہوا کرتے تھے وہ خرچ کیے ہیں، اور بلکہ جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے 400 گھرانے ایسے نکلے جو آپ کی کفالت کے اوپر پرورش پا رہے تھے۔ اتنے سارے فضائل کے مالک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواب آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں جنت کے مراتب کو دیکھا، اس کے اندر میں کچھ لوگوں کے مرتبے کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کے بارے میں دیکھا کہ جنت کے جس دروازے سے بھی جا رہے ہیں اور ہر جنت کا دروازہ ان کو مرحبا مرحبا مرحبا، تشریف لائیے کا آوازیں لگا رہی، ندا لگا رہی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑا عالی مرتبہ آدمی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کیوں نہ ہوں گے؟ جیسے حضرت مولانا نے پہلے ہی فرمایا کہ کتنا مال خرچ کیا، سب کچھ دے دیا۔ یہ نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنا خرچ کیا، کتنا لائے، بلکہ کیا پوچھا تھا؟ کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت مولانا کی ارشاد ملتا ہے، اور یقیناً یہ بات ہے۔ تو کیوں نہ ان کے لیے اتنا بڑا مرتبہ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صحبت کی برکت سے اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا کہ تاڑ کے، جس کو ہماری زبان میں گھونٹے کہتے ہیں، گھونٹے کے کپڑے پہن لے اور ببول کے کانٹے لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سارے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ آج میرے ابو بکر کی نقل کر لو۔ سارے فرشتوں نے تاڑ کا لباس پہنا۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے، کون سے لباس میں آئے تھے؟ ٹاٹ کا کپڑا پہن کر اور وہ ببول کے کانٹے لگا کر آئے تھے۔ یہ کس کی نقل تھی؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہ مرتبہ کیوں ملا کہ سب کچھ خرچ کر دیا، کچھ باقی نہیں رکھا، جھاڑو مار کر کے لائے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ حضرت بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک محل کو دیکھا جو موتیوں سے سجا ہوا تھا، بڑا چمک دمک تھا، بہت روشن دان تھا۔ میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اول المرسلین ہوں، ہو سکتا ہے یہ محل میرا ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو آپ کی امت میں قریش کے ایک نوجوان کا ہے جس کا نام عمر ہے۔ عمر نے بھی تو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اگر جو ابو بکر سے نہیں بڑھ سکے لیکن آدھا مال کے تو لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، حضرت علی، سب کے مراتب کو بیان کیا۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن کہاں رک گئے تھے؟ مجھے تو اس بات کا شک ہو گیا کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مال نے مجھے روک لیا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا عبد الرحمن بتاؤ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اس کے حساب کتاب میں مجھے اتنی دیر ہو گئی، اس وجہ سے میں آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ آ رہے تھے تو پسینہ پسینہ تھے اور پسینے میں ترابور تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم میری امت کے مالداروں میں سے ہو، جنت میں گھسیٹ کر جاؤ گے۔ تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی حل، اس کی کوئی شکل چھٹکارے کی نجات کی کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو اسی وقت ایک قافلہ آیا تھا اونٹوں کا جس پر اناج لدا ہوا تھا، 100 اونٹوں کے قریب تھا۔ فرمایا کہ سارا کا سارا مدینہ کے مسکینوں کو اور مدینہ کے غریبوں کے اندر میں تقسیم کر دو۔ تو یہ مال کو خرچ کرنا کل قیامت کے دن ہمارے لیے عذاب سے نجات کا ذریعہ سبب بنے گا۔ تو اس امت کا جو طبقہ ہے یہ بڑے فضائل کا مالک ہے۔ ایک مختصر طور پر آپ سے بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ امت کا جو یہ طبقہ ہے کتنے فضیلت کا مالک ہے اور اللہ نے ان کو کتنے بڑے مرتبے سے نوازا۔ خدا کرے کہ اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ کل قیامت کے دن ساری امت جمع ہوگی ایک جھنڈے کے نیچے، فرشتے سب کو لے کر حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ ساری امت کے لوگوں کو، عوام الناس کو فرشتے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلاتے رہیں گے۔ لیکن یہ طبقے کی جب باری آئے گی تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس طبقے کو اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ آج دنیا میں کوئی بڑا منتری، کوئی صدری، یہاں تک کہ معمولی ہمارا گلی کا نگر سیوک اگر ہمارا کوئی اعزاز اکرام کرتے، ہمارے اس کی بازو میں بٹھا دے تو ہم کھلے نہیں سماتے۔ یہ تو انبیاؤں کے سردار، حوض کوثر کے مالک، وہ اپنے دست مبارک سے اس طبقے کو پانی پلائیں گے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت، اس سے مرتبہ اور کیا ہوگا؟ اس لیے ان کے مرتبے کو جانے، ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے۔ یہ حقیر اور ذلیل نہیں ہے۔ خدا پاک کی قسم، جس وقت ان کی حقارت ہمارے دلوں میں آ جائے گی ہم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جن کی راوی ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بنو، طالب علم بنو، یا علماء کی بات کو توجہ سے سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ 4 قسمیں تو ضرور بنو، لیکن 5ویں قسم ہرگز نہ بننا۔ خدا پاک کی قسم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، کبھی غلط ہو نہیں سکتی، یقیناً وہ ثابت ہو کر کے رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 5ویں قسم یہ ہے کہ اگر ان کو حقیر اور ذلیل سمجھو گے، ان کی حقارت کرو گے، ان کی عزت آبرو سے کھیلو گے، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ آج میرے اور آپ کی حالت یہی ہے۔ ہم نے ساری دنیا کے مرتبوں کو سمجھا، ساری دنیا کی عزت کرنا سیکھا، ساری دنیا کے ساتھ مدد کرنا سیکھا، لیکن اگر عزت کرنا نہیں سیکھا تو یہی طبقہ ہے۔ جبکہ یہ طبقہ بقول حضرت مولانا کے کہ ہماری ایمان کی بھی ذمہ بنانے کی ذمہ دار ہے، ہماری ایمان کی حفاظت کے ضامن ہے، ہمارے بچوں کی زندگی کی ضامن ہے، اور ہماری آخرت کے بنانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو جیسے حضرت مولانا نے فرمایا تمہاری مسجدوں میں اذان کون دے گا، تمہاری مسجدوں میں امامت نماز کون پڑھوائے گا، تمہاری بچوں کو قرآن پاک کون سکھائے گا؟ آج اس طبقے کی اہمیت کو جانو، اس کی عظمت کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچان کر، ان کی گویا کہ ان کی اہمیت کو پہچان کر جتنا ہو سکے سب سے پہلے تو اس طبقے کی عزت کرنا سیکھو، اس طبقے کا اکرام کرنا سیکھو، اس طبقے کو دل سے لگاؤ اور ان کی عزت اور اکرام کو پہچان کر ان کے گویا کہ ہر ممکن ہر طریقے سے جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے، بطور احسان کے نہیں، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور سب سے بڑا خرچ یہی ہے کہ اس طبقے پر جو خرچ کیا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس طبقے سے راضی ہوں، وہ طبقے سے بھی راضی ہو جائیں گے جنہوں نے اس کے طبقے پر مال خرچ کیا ہوگا۔
ایسے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں. خدا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہیں، یہ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو صفا بیت المال ہے یہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے. اللہ اور مزید ان کو ترقی دے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد فرمائے. یہ بڑے اچھے اچھے کام جیسے آپ کو بڑے سامنے لکھے ہوئے ہیں، غریبوں مسکینوں کا علاج کرنا، یتیموں کی کفایت کرنا، بیواؤں کی خبر گیری کرنا، مزدوروں کی معذوروں کی کفالت کرنا، بہت ساری اچھے اچھے اعمال ہیں. اور یہ وہ اعمال ہیں جس کو جبریل علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عبد الرحمن تم اپنے قدم کو بیڑیوں کو چھٹانا چاہتے ہیں تو غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی اعانت کرتے رہا کرو، ان کو کھانا کھلایا کرو. خدا پاک کی قسم تم بغیر حساب کتاب کے چھٹکارے کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ہم اگر جنت میں صحیح طور پر اکرام و اعزاز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو دل کھول کر اس بیت المال کا تعاون فرمائے اور اس میں اپنی گویا کہ اپنی سب سے زیادہ خوش قسمتی سمجھے اور اپنے آپ کے لیے ہوگا کہ اپنے آپ کو ہی بڑی سعادت سمجھے کہ میرا کچھ مال اللہ کی راہ میں لگ گیا، میرا مال کچھ ایسی جگہ پر لگ گیا جو صحیح معنوں میں مستحق ہے. ورنہ یہ مال اگر صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوا تو بیماری میں، مقدمات میں اور نہ معلوم کیسے کیسے راستوں سے مال جائے گا. مال جتنی جلدی سے آتا ہے اتنا جلدی سے جاتا بھی ہے. اس لیے جتنا ہو سکے دل کھول کر اس کا صفا بیت المال کا تعاون فرمائے اور جو ان کے مقاصد ہے، جو ان کے اغراض ہیں، اس مقاصد اغراض کے اندر بھرپور تعاون کریں. اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس صفا بیت المال کو دن رات دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے. اس میں کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین خیر عطا فرمائے. اور خاص طور پر آج کے جلسے کے اندر میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی، جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا، چاہے وہ سکون ہو، دان ہو، درہم ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، ہر طریقے سے امداد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی نسلوں پر خیر کا، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بنائے اور دنیا بھی بنائے اور دنیا کی ساری مصائب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی حل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.